الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح نیچی کے توجہ کے ساتھ درس و بیان سنا کریں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ آپ یہ غور کر لیجئے کتنی بڑی بشارت ہے یہ، یعنی کہ قیامت کے دن کی دہشتوں کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، اور حساب کتاب کا معاملہ کس قدر کٹھن، اس میں جلد نجات مل جانا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب ہمارا حال کچھ یوں ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ تو دور کی بات، ہم صبح و شام 10 بار پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کے متعلق یہ بشارت سننے کے بعد یقیناً آپ سب کا ذہن یہ بنا ہوگا کہ یار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ وسوسے آئیں کہ میں تو کاروباری شخص ہوں، میں تو دن رات اتنا مصروف رہتا ہوں، میں کثرت کے ساتھ درود پاک کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ اس کا ٹینشن نہ لیں، وسوسوں کا شکار نہ ہوں۔ اگر واقعی آپ کا ذہن ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہونے کا ذہن رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے نہ تو آپ کو دکانوں کو تالے لگانے پڑیں گے، نہ ہی کاروبار چھوڑنا ہوں گے، نہ ہی ایک بڑے وقت کے لیے چھٹیاں لینا ہوگی آفس سے، بلکہ علماء کرام نے کچھ عدد مقرر فرمائے کہ اس عدد کے مطابق جس نے درود پاک پڑھے تو یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا کہلائے گا۔ ان میں ایک عدد 300 کا بھی ہے کہ جس کسی نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک مدنی انعام بھی عطا کیا نا کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھے؟ تو اب یہ مدنی انعام، اس سے مدنی انعام کی افادیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پابندی کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں وہ یقیناً اس مدنی انعام کو بھی پیش نظر رکھتے ہوں گے، اور اس طرح اس مدنی انعام پر عمل کی برکت سے وہ خوش نصیب
جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہوں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس مدنی انعام پر عمل کریں گے انشاءاللہ. مدنی انعامات پر عمل کا، نیکیوں پر زیادہ سے زیادہ مائل ہونے کا، گناہوں سے بچنے کا، کیونکہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ ابتدا ہوتا ہے، ابتدا ہی سے یہ اپنی برکتیں لوٹانا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ پہلی رات آتی ہے اس کی، رجب کی جب پہلی رات آتی ہے تو جو 5 راتیں جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، رجب المرجب کی پہلی رات ان راتوں میں شامل ہے کہ جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی. تو رجب المرجب کی ہر شب برکتوں والی ہے، دن بھی برکتوں والا ہے، اس میں روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے. تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو مدنی انعامات کے مطابق اپنا معمول بنانا چاہیں تو وہ بآسانی بنا سکتے. اور پھر اس کی ایک مدنی بہار بھی ہے کہ حیدر آباد کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ 1426 ہجری غالباً انہوں نے بتایا کہ میں رات سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. میں نے دیکھا کہ میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ جو اس ماہ میں پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کرے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. تو یہ مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سب مدنی انعامات کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے اور بالخصوص درود و سلام پڑھنے والا مدنی انعام 313 بار، اس پر تو لازمی عمل کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر عمل کوئی مشکل نہیں، بس ہمارا ذہن بن جانا چاہیے. ذہن بن گیا پھر عمل مشکل نہیں. مثال ہے کہ جیسے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ 313 بار جو درود پاک پڑھیں وہ زیادہ صیغوں والا طویل درود پاک پڑھیں، ایسا نہیں. آپ مختصر کوئی درود پاک پڑھ لیجئے، مثال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یہ پڑھ لیجئے. یا آپ یہ درود پاک پڑھ لیجئے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد، کہ جو کوئی ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ درود پاک لے لیجئے اور یہ میرے خیال میں آپ 12 سے 15 منٹ لگا لیں. آپ اطمینان سے جب یہ پڑھیں گے نا صلی اللہ تعالی علی محمد، تو اطمینان سے یہ پڑھیں گے تو 12-15 منٹ میں انشاءاللہ عز و جل آپ 313 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اب نیت کر لیں کہ سب درود پاک 313 بار ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک اور طریقہ کار بھی میں عرض کروں آپ سے. پہلی تو کوشش یہ کیجیے آپ کہ آپ اطمینان سے مسجد میں خوشبو لگا کر 2 زانوں بیٹھ کر اور قبلے کی سمت رخ کر کے تصور باندھ کر سبز گنبد کا اور پھر مدینہ منورہ کا بھی ذہن کر لے کہ پاک و ہند میں قبلے کو رخ کرتے ہیں تو مدینے کو بھی رخ ہو جاتا ہے. اب یہ کہ آپ اس طرح اطمینان سے 313 بار درود پاک پڑھیں. اور اگر کسی کے نفس پر یہ گرا گزرتا ہے نہیں پڑھ پاتے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار عرض کروں میں آپ سے کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلوں گا اور گھر سے باہر جاتے ہوئے جب دکان جاؤں، کالج، یونیورسٹی، مدرسے، جہاں بھی جانا ہے تو میں راستے میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے چلوں گا. اس طرح درود پاک پڑھتے پڑھتے گاڑی میں پیدل 10 سے 15 منٹ کا سفر طے کریں گے، اپنی منزل پر پہنچیں گے 313 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو چکے ہوں. تو آئندہ اس مدنی نام پہ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب محمد. میٹھے میٹھے اس میں بھائیوں، آج کا یہ اجتماع ذکر و نعت چونکہ سحری اجتماع کے نام سے یہاں پر
اس کی ترکیب بنائی گئی ہے. اس کا جدول کچھ یوں رہے گا کہ ابھی جیسے بیان ہے، بیان کے بعد انشاءاللہ مل کر مدنی انعامات کی فکر مدینہ بھی کر لیں گے. پھر اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ یہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آرام کا وقفہ دے دیا جائے گا. آپ آرام کیجیے گا، سنت کے مطابق سو جائیے گا. پھر انشاءاللہ کم و بیش 3 بجے تہجد کے لیے جگایا جائے گا. پھر تہجد کی نماز ہوگی انشاءاللہ. پھر مناجات، سحری کی ترکیب ہوگی. پھر انشاءاللہ اذان فجر، اس کے بعد باہر جا کر صدائے مدینہ کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. پھر نماز فجر انشاءاللہ پہلی صف میں ادا کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ مدنی حلقہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اشراق و چاشت پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر کو لوٹیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت ہی پیارا سمجھ لیں، یہاں پر اجتماع ذکرونات کا انعقاد کیا گیا ہے. اتنا پیارا یہ اجتماع ہے، یہ سمجھ لیں کہ مغفرتوں بھرا اجتماع ہے. کہ جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل نے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں. جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو. وہ فرشتے یہاں سے گزرتے ہیں تو جہاں پر جس جگہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. کس قدر پیارا اور یہ مغفرت و بھرا اجتماع ہے. سبحان اللہ. ذکر و درود کی ان محفلوں کی بات ہی کیا ہے. یاد رہے کہ سنتوں بھرے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے اور اجتماع ذکرونات وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفل ہیں. تو کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمت و بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں. البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے. عموماً درس و بیان جیسے ہوتے ہیں مساجد میں ہوا کرتے ہیں، اور مساجد کے اندر ہونے والے مدنی حلقوں میں بیٹھنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، لہذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا. یہ یاد رکھیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسجد میں آتے ہیں تو بس جلد سے جلد فارغ ہو کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب ایسی صورت پاتے ہیں کہ شیطان مسجد کو خالی کرانے پہ تلا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد بھرو تحریک کو جاری کریں اور مسجدیں خوب خوب آباد کریں اور شیطان کو ناکام و نامراد کریں. کہ جیسے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا، فرماتے ہیں کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. مزید تحریص یعنی حرص دلانے کے لیے مسجد کے فضائل پر مبنی آپ کو میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں. آپ جھوم جائیں گے کہ ایک تو اجتماع ذکر و نات میں شرکت، پھر مسجد میں بیٹھنا،
تو جو مدنی چینل کے ناظرین بھی جب یہ سنیں تو غور کریں کہ ہمارا مسجد میں اگر دل نہیں لگتا تو فکر مند ہو جائیے کہ کیوں دل نہیں لگتا، جبکہ اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہے کہ جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی گم ہو گیا، کسی کا غائب ہو گیا، اب اچانک سے گھر پر آ جائے تو کس قدر گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج اس اجتماع ذکر و نعت جو کہ سحری اجتماع کی صورت میں یہاں منعقد کیا گیا ہے، اس میں آپ شریک ہیں۔ آج کل حالات ہمارے سامنے، ایک طرف بے عملی کا طوفان اپنی تباہی مچانے میں مصروف ہے، تو دوسری طرف بدعقیدگی کا سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر طرف دنیا کی رنگینی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ نیکیاں کرنا دشوار اور گناہ کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ حیا تقریباً رخصت ہو چکی، ادب وہ بھی نظر نہیں آتا، جبکہ حیا اور ادب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ با حیا جو ہوگا نا وہ ہمیشہ با ادب بھی ہوتا ہے۔ اب آج کل تو زمانہ آپ کے سامنے کہ کیا ادب، کیا کسی کی کوئی لحاظ، کچھ بھی نہ رہا، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، با ادب و حیادار اور سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا۔ فرزند و دختر اپنے مادر و پدر سے اور شاگرد و مرید اپنے استاد و پیر سے آنکھ ملانا تو کجا، پیش رو ہونے سے لجاتے، سامنے آنے سے شرماتے تھے۔ دم گفتگو، جب گفتگو کا وقت آتا تھا، بات کرنے کا وقت آتا تھا تو آنکھیں جھکا لیا کرتے تھے، آواز کو دباتے تھے، آہستہ بات کرتے تھے، اور جو حکم ہوتا بجا لاتے۔ عدم موجودگی میں بھی ادب ملحوظ خاطر رہتا تھا، پیچھے سے بھی ادب کا خیال کرتے تھے، اور بڑوں کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔ الغرض ہر آن و ہر گام مرتبہ و مقام کا لحاظ و پاس اور بڑے چھوٹے کی تمیز برقرار رکھتے تھے۔ یہ تھا پہلے دور۔ اب آج کل کے حالات ہیں، افسوس کہ اب ہم میں سے تقریباً ہر مرد و زن، مرد و عورت، دختر و فرزندان مدنی اصولوں سے نابلد، اخلاق و آداب سے ناآشنا، قوانین شریعت سے ناواقف، بے زمام و لگام، خانگی اور معاشرتی نظام کی تباہی و بربادی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بے حیائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایسی حالت یہ کہ بیٹا ہے تو باپ سے آنکھوں میں آنکھیں نہیں، بلکہ اب تو حالت یہ کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے۔ کیا آپ کے سامنے مناظر آپ دیکھتے رہتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک جگہ سے گزرا تو نماز عشاء کا وقت ہو گیا، تو نماز عشاء تھا، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کسی نے دیکھا کونے میں ایک شخص بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی عمر کے تھے، تقریباً 60 سال کے قریب عمر ہوگی ان کی۔
تو وہاں جو مؤذن صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ مسجد کے باہر آپ کو بہت بڑی عمارت نظر آ رہی ہے، بہت بڑی عمارت تھی، کہ یہ عمارت اس کی ملک ہے، یہ مالک ہے، اور اس نے پوری زندگی کمایا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خوب تیار کیے، آخر کار یہ کرتے کرتے اتنا بڑا مکان بنایا، کئی دکانیں، اچھا خاصا کاروبار ہے جو اولاد کو کروا کر دیا۔ آج حالت یہ کہ جب سب بچوں کی شادیاں کر دی تو اس شخص کی اولاد نے اس کو نکال دیا ہے، یہ بیچارہ مسجد میں رہتا ہے، یہ حالت ہے۔ اور میں نے بات چیت کرنا چاہیے، تسلی دوں تو وہ بیچارہ سنتے بھی کم تھے، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنا ترس آ رہا تھا، یقین کریں کہ دل دیکھ کر رونا آ رہا تھا کہ اس کی جوان اولاد اور وہ باپ بیچارہ اس طرح۔ تو آج حالت یہ کہ بیٹا باپ سے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں، گریبان میں ہاتھ ڈال کر بات کرتا ہے، اور بیٹی کو دیکھ لیں آپ، ماں کا اگرچہ ہاتھ نہیں بٹاتی ہوگی کہ کام کاج میں ہاتھ بٹا دے، مگر ماں پر ہاتھ ضرور اٹھاتی ہے۔ چھوٹے ہیں کہ خلیق نہیں اور بڑے ہیں کہ شفیق نہیں، نہ چھوٹوں میں یہ چیز ہے نہ بڑوں میں یہ چیز ہے۔ اور دوست ہیں کہ واقعتاً آج کل کوئی رفیق دوست نہیں ہے کہ جو سچا دوست ہو، اور بیٹا رحیم نہیں تو باپ حلیم نہیں، معاملہ ہر طرف سے بگڑا ہوا ہے۔ بیٹی ترش رو تو ماں تلخ گو ہے، شاگرد حیادار نہیں تو استاد نیک کردار نہیں۔ یعنی علم دین سے محرومی اور مدنی ماحول سے دوری کی بنا پر والدین اولاد کی اسلامی تربیت کر رہے ہیں، نہ بچے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ الغرض ہماری بے ادبیاں اور بد لحاظیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہماری گھریلو اور معاشرتی زندگی کو تاہو بالا کر کے تلخ و ترش کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف سنتوں بھری زندگی گزارنے کے باعث خوش خیال و خوشحال تھے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ گھر میں کس قدر ناچاکیوں کے معاملات لے لیں آپ، باپ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور الٹا بچہ بحث کرتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے سے بھائیوں یاد رکھیں کہ حیا کی نشو نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ حیادار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے۔ اب آج کل آپ خود دیکھ لیجئے کہ گھر میں کس قدر بے حیائی کے معاملات، حیا ملے کیسے؟ شروع سے چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے تو باپ کے گود میں بیٹھ کر تو فلمیں دیکھنا سیکھی، اس کی حیا کیسے ہوگی کہ ماں کی گود میں باپ کی گود میں بیٹھ کر وہ اسی طرح پروان چڑھتا ہے کہ سامنے عورتیں ناچ رہی ہیں، فحش اور بے حیا مناظر اس کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان حالات میں اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب وہ تربیت جب ہو رہی ہے بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت جو ہے نا، قلب و نگاہ کی پاکیزگی کو سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے۔ آج کل یہ صورت آپ کے سامنے ہے نہیں، اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حیا تھی نا، حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی، یہ حیا تھی جو کہ برائیوں سے روکتی تھی، گناہوں سے روکتی تھی۔ آج باپ کی حیا گئی، ماں کی حیا گئی، اور پھر ساتھ میں وہ بے حیائی والی صحبت اولاد کو دی کہ اسی کے اندر تربیت ہوتی رہی۔ اب جب حیا ہی نہ رہے تو اب بتائے برائی سے کون روکے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی و بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بے حیا لوگ تو ہر گناہ کر گزرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، گناہ کی بھی اقسام ہے، گناہ جو ہے نا، گناہ اس کی بھی اقسام ہے۔ ایک گناہ تو یہ کہ انسان بتقاضا بشریت کو گناہ ہو گیا اس کو۔ اب گناہ ہونے پر اس نے کیا کیا کہ اس کو ایک دم خوف وغیرہ، گناہ ہو گیا میرے سے، گناہ نہیں چاہیے تھا، توبہ کر لی اس کو، پھر گناہ ہو گیا اس کو، پھر توبہ کر لی۔ ایک تو گناہ کا انداز دیا، چھپا رکھا ہے اس کو۔ اور ایک گناہ کیا ہے کہ دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اس کو چھپاتے بھی نہیں، بلکہ اس کو جا کر فخریہ بتایا جاتا ہے، معاذ اللہ گناہوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ یہ عام ہے نہیں، یہ بتائیں آپ ایک آج کچھ نہیں، زیادہ نہیں، ایک آپ
ٹیلی فون لے لیں آج کل، موبائل کے ذریعے جس قدر بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، آج کیا والدین واقف نہیں؟ دیکھیے والدین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میرے اگر 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تو 5 موبائل بیٹوں کو دلایا، 3 بیٹیوں کو دلوا رکھا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں نے کیا میں نے اپنے بچوں کو کتنے بڑے بڑے خطرات میں ڈالنے کے لیے بھیج دیا ہے کہ لو موبائل، جو چاہے کرو، بعد میں سر پکڑ کے روتے ہیں۔ اب یقین کریں گے کہ یہ جو موبائل ہے، موبائل، اس موبائل کی نحوست کے سبب بڑے بڑے عزت دار لوگوں کی گھروں میں ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ منہ چھپا کر روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات، ایک گھر سے مطلب ہے کہ ہوا کہ بھئی آپ آئیے گا شادی کے اندر، ٹھیک ہے آئیں گے بھائی، شادی میں آنے کا کہا، اور صبح جو ہے دوبارہ ان کا فون آیا کہ آپ آئیں اور ضروری بات کر رہی ہیں۔ پوچھا میں جب بیٹھے ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ یار وہ مسئلہ یہ کہ ہمارے عزیز ہیں، ان کی شادی تھی، مگر وہ کارڈ بھی تقسیم ہو گئے، بچی نے خود اپنا جہیز جا کر خریدا، سارے معاملات کیے، اور اچانک شادی سے چند دنوں پہلے وہ گھر میں کسی کے ساتھ چلی گئی۔ اب تو ان کے گھر میں حالت خراب۔ خیر وہ 2 دن بعد فون آ گیا، بھائی ٹھیک ہے میں نے شادی کر لی، اور اس نے جیسے تیسے وہ رخصت ہو گئی۔ اب جو گھر میں ماں باپ کی، بھائیوں کی جو حالت ہوئی ہوگی، آپ غور کیجیے کیا وجہ تھی۔ معلومات کرنے پہ یہ پتہ چلا کہ موبائل۔ اس طرح آئے دن، کیونکہ میری تعویذات عطاریہ کی بھی ذمہ داری ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کیسز آتے رہتے ہیں کہ فلاں ہماری بچی جو ہے نا وہ غائب ہوگی، ذرا استخارہ کر دیں۔ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، وہ بہت شریف بچی تھی، کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا، اچھا بھی موبائل تھا اس کے پاس، ہاں موبائل دلایا تھا، اسکول بھی جاتی تھی، اب اسکول جاتی تھی، کالج جاتی تھی۔ اب یقین کریں جتنے کیس آتے ہیں نا ایسے غائب ہونے کے، ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کسی نے اغوا کر لیا یا جنات وغیرہ اٹھا کر لے گئے، لیکن اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ 2 دن بعد فون آتا ہے کہ میں نے شادی کر لی۔ عمر کتنی ہوتی ہے؟ ابھی تک میرے پاس جو کیسز آئے نا اس میں 18 سال سے بڑی کوئی لڑکی نہیں ہے، 15 سال، 18 سال، 16 سال۔ تو آخر ایسے والدین کو سوچ کیوں نہیں پڑتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا نظر نہیں آتا؟ بالکل جب بیت جائے، سارا پانی سر سے گزر جائے، اس کے بعد غور کریں۔ تو یاد رکھیں کہ ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی نظر عنایت ہے کہ ہمیں یہ باتیں سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہی تو مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں توجہ جاتی ہے اور بڑی بڑی آنے والی آفات کے سامنے بند باندھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا، گناہ کی بات چل رہی تھی کہ گناہ جو ہے نا، گناہ کی 2 اقسام ہیں، ایک تو یہ کہ دیدہ دلیری کے ساتھ، اور ایک گناہ ہونے پر توبہ کر لینا۔ تو جو دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرنے والے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، جو بھی، ہر ایک غور کریں کہ آیا ہم جو گناہ اگر ہم سے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں۔ تو گناہ کرنے پر اگر خدا نہ خواستہ دیدہ دلیری ہے تو یاد رکھیں، اگر ایک تو موت کا پتہ نہیں ہے، موت اچانک آ جائے گی، اگر موت نہ بھی آئی تو کوئی مرض بھی تو ایسا آ سکتا ہے کہ جو بستر پہ ڈال دے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرو، اس کا علاج نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ چلے یہ آپ مریض نہیں بنے، آپ پر کوئی چلو مرض نہیں آیا، آپ کے کسی ایسے عزیز جس سے آپ کو بہت زیادہ جذباتی وابستگی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ ہے، اس پر خدا نہ خاصہ ایسی مصیبت آ جائے، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر بھی گناہ کرتے رہیں گے؟ نہیں، پھر گناہ چھوڑ دیں گے آپ، پھر توبہ بھی کریں گے، پھر نمازیں بھی پڑھیں گے، کیونکہ مصیبت آنے پر ہر ایک سنبھل جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں کہ اپنے پھول جیسے بچوں کے چہرے نظروں میں لائیں، اپنی محبت کرنے والی ماں کا چہرہ نظروں میں لائیں، باپ کو ذرا تصور میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، تندرستی دی، مصیبتوں سے بچایا، اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ ایک وہ باپ ہے جو بیٹے کو دم توڑتا دیکھ کر نمازیں شروع کر رہا ہے، نگاہیں جھکا رہا ہے، تو ہم اپنے پھول جیسے بچوں کو صحت مند دیکھ کر، والدین کو آفتوں سے سلامتی پاتا دیکھ کر شکرانے میں نظریں کیوں نہ جھکا لیں، شکرانے میں نمازی کیوں نہ بن جائیں، کسی مصیبت کے آنے کا انتظار کیوں کریں کہ کوئی مصیبت آئے گی تو گناہوں کو چھوڑیں گے، تو توبہ کریں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، وہ کرم فرماتا، رحم فرماتا، لیکن اگر
اس نے کبھی کسی معاملے میں گرفت کر لی تو ہم کیا کریں؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں یہ کوئی بار بار جمع ہونے کا موقع نہیں ملتا. ہو سکتا ہے آج پہلی مرتبہ ہی آپ کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں جو اس بیان کے ذریعے دعوت اسلامی کی برکتوں سے آشنا ہو رہے ہیں. آپ غور کیجیے، میں نے جتنی باتیں کی کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ گناہ تو یہ دیکھیں، گناہ جو ہے نا، گناہ کی لذت عارضی ہے. گناہ میں یہ نہیں کہتا کہ لذت نہیں ملتی، نفس کے لیے لذت ہے، لیکن گناہ کی لذت اور نیکی کی لذت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ نیکی کی لذت، نیکی کرنے کا ارادہ کریں گے تو ذرا آپ کو ایک دم نفس بھی روکے گا، شیطان بھی روکے گا. ٹھیک، گناہ کی لذت کا معاملہ کیا کہ جیسے گناہ کا ارادہ کیا کہ آج مل کر آج رات کو پوری رات معاذ اللہ VCR پر فلمیں دیکھنی ہے. ابھی ارادہ کیا، اب ابھی سے نفس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا اور جلدی سے تیاری VCR یہ معاذ اللہ، اور اس کی تیاری کر کے جب وہ فلمیں دیکھے گا تو نفس کو لذت دیتا رہے گا. لیکن جیسے ہی گناہ کرنے والا گناہ سے فارغ ہوتا ہے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے. لذت ختم، ایک تو لذت ختم ہو گئی، دوسری وحشت طاری ہو گئی، قلب کی سختی بڑھ جاتی ہے. مگر نیکی کی لذت، مثال آپ نے ارادہ کیا ٹھیک ہے میں اپنی نگاہ جھکا کے رکھوں گا اور بس آئندہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کوئی نماز قضا نہیں کرنی، اب فجر میں ہر صورت میں اٹھنا ہے. اب آپ کی فجر میں الارم لگایا، اپنے آنکھ کھلی، اب نفس بھی روکے گا، شیطان بھی روکے گا، چونکہ نیکی کا معاملہ ہے. اب آپ اٹھیں گے تو وسوسے سے آئیں گے، یار اب اٹھوں گا، تھکا ہوا ہوں، کل سے شروع کروں گا، نہیں. لیکن آپ نے ہمت کی اور آپ اٹھے، وضو کیا اور نماز ادا کریں گے تو اب آپ کی لذت ایسی شروع ہوگی جو ختم نہیں ہوگی، باقی رہے گی، بڑھتی جائے گی. اور گناہ کی لذت پر آخرت میں پکڑ ہے، دنیا میں بھی کئی جگہ پکڑ ہو جاتی ہے، اور نیکی کی لذت میں آخرت میں اجر بھی. کتنا فرق ہے بتائیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کبھی تجربہ کر کے تو دیکھیں. آج تک بدنگاہی کرنے والے نے نگاہیں جھکا کر تجربہ کب کیا کہ اس میں بھی مزہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا نگاہیں جھکانے میں لذت ہے؟ آپ نظریں جھکا کر دیکھیے تو صحیح کیسی لذت ہے. کہ امیر اہل سنت اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ جو نگاہوں کا قفل مدینہ لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی لذت عطا فرمائے گا عبادت کی کہ وہ اس لذت میں مست ہو کے رہ جائے گا. اس قدر اس کے اندر لذت ہے. کوئی تجربہ تو کرے. غیر عورت پہ نظر پڑی، اللہ کی رضا کے لیے اسے جھکا کر تو دیکھیے نظر کو، پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. غیر عورتوں کے لیے آج تک کھڑے رہے، 1.5 گھنٹے سے کھڑے کہ یہاں سے خواتین گزریں گی تو بدنگاہی کر کے نفس کو تسکین دوں گا. کبھی نماز میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو کر دیکھیے، کبھی سبز گنبد کو محبت کے ساتھ دیکھیے، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اس کو غور سے محبت سے دیکھیے، کتنی لذت ہے اس کے اندر. سینما گھر میں جانے والا کبھی مسجد میں آ کر دیکھے نا، کیسی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، کیسا قلبی سکون حاصل ہوتا ہے جو اربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. وہ سکون اس راہ میں ہے، نیکی کے اندر ہے. نیکوکار اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے اور اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں دیکھتے دیکھتے اللہ کی مدد سے دور ہو جاتی ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج مل کر توبہ کر لیتے ہیں. جو وقت گزر چکا، جو لمحات غفلت میں گزر گئے، تو اب توبہ کر لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ جس جگہ بیٹھے ہوں بس غور سے توجہ کریں کہ باقی یہ حقیقت ہے اور میں کسی مصیبت کے آنے کا کیوں انتظار کروں. اللہ کا شکر ادا کروں، اے مالک تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی، مجھے مصیبتوں سے بچایا، اے مالک مجھے بس معاف کر دے. میں کیونکہ توبہ کی یہ نا کہ پہلے تو ارادہ اعتراف جرم کے میں نے یہ گناہ کیا، پھر یہ کہ نادم ہو کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، ندامت کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اب توبہ کریں. بس میں یہ کرتا ہوں، اے مالک میں نے بس توبہ کی، میں اب کوئی انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھوں گا، زبان کی بھی حفاظت رکھوں گا اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ دل میں عرض کر دیں، مالک میں نے نیت کی ہے، شیطان و نفس میرے پیچھے ہیں، اے مالک میری غیب سے مدد فرما. اللہ سے مدد کا سوال جاری رکھیں اور پھر دیکھیں آپ کو کیسا لطف آتا ہے، کیسی زندگی میں آپ کی بہاریں آ جاتی ہیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ناچاکیاں، آپ کی تنگ دستیاں،
آپ جو اتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیاوی مسائل حل ہو جائیں، آپ دیکھیں کیسے اللہ کی مدد سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم 5 نمازیں با جماعت پہلی صف میں ادا کریں گے انشاءاللہ.